بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور کسی نے بھی کوئی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین پر لے گئے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ایک شخص کے اوپر بیٹھا اس کے گلے کو چیر رہا ہے۔ جب ایک گلا چیر دیتا ہے تو وہ بعد میں دوبارہ درست ہو جاتا ہے، اور وہ کھڑا شخص دوبارہ اس کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ یہی عمل بار بار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے پوچھا آخر یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آگے چلے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں بھاری پتھر لیے ہوئے اس کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے سر کو بری طرح پتھر سے کچل رہا ہے۔ جب وہ پتھر زور سے اس کے سر پر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لا نہیں پاتا کہ اس شخص کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ مارنے والا شخص دوبارہ اس کا سر کچلتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے کہ آگے چلے۔ جب آگے چل کے ہم ایسے غار پر پہنچے جو اندر سے تو نور کی طرح کھلا تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ بھڑک رہی تھی، اور بہت سے مرد اور عورت اس میں پڑے ہوئے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے وہ سب اوپر اٹھ جاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بیٹھتی تو اس کے ساتھ ہی نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیں۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور ایک باہر کھڑا ہے۔ اندر کھڑا شخص باہر نکلنا چاہتا ہے تو باہر کھڑا شخص اندر والے کو پتھر مار کر اندر دھکیل دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں بولے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے جس میں بوڑھے آدمی اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ اس کو دھونک رہا تھا۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمام رات تم مجھے لیے پھر رہے ہو، آخر مجھے اس حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ تب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کا گلا چیرا جا رہا تھا وہ شخص جھوٹا تھا، جس کی جھوٹے باتیں تمام دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، سزا میں مبتلا رہے گا۔ اور جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایسا شخص تھا جس کو قرآن کا علم عطا فرمایا گیا، مگر وہ رات کو غافلوں کی طرح سویا رہتا اور دن میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی قیامت تک کسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہوئے تھے اور خون کی نہر میں سود خور ہے۔ وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد نابالغ اولاد، اور اس درخت کے قریب آگ دہک رہا شخص وہ مالک دروغہ دوزخ ہے۔ اس درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے، اور ہم دونوں آدمی جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں، تو اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی پوری عمر نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور زناکاری، سودکاری سے بچنا چاہیے۔ ہر قسم کی برائی سے پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ برے لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر لایا جا سکے، اور خود بھی گناہ کے راستے سے بچیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ جزاک اللہ۔